बॉन्ड जेम्स बॉन्ड सिर्फ एक मुकालमा नहीं बल्कि फिल्मी तारीख का अमर जुमला बन गया। शॉन कॉनरी वो जेम्स बॉन्ड जिसने दुनिया को 007 का असल मतलब सिखाया। क्या आप जानते हैं कि एक आम मजदूर दुनिया का सबसे मशहूर खुफिया एजेंट कैसे बन गया? अगर जेम्स बॉन्ड की शनाख्त किसी एक अदाकार से जुड़ी है तो शॉन कॉनरी हैं। शॉन कॉनरी ने जासूसी फिल्मों की दुनिया के मयार को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी लाखों मद्दाह उन्हें हर दौर का बेहतरीन जेम्स बॉन्ड करार देते हैं। शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड के किरदार को फिल्मी दुनिया में एक नई जोहर दी और उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। अपनी दिलकश शख्सियत, ताकतवर अदाकारी और स्कॉटिश दिलकशी के साथ शॉन कॉनरी ने 007 को आलमी आइकॉन बना दिया। 1962 की फिल्म डॉक्टर नो से शुरू होने वाली उनकी बॉन्ड सीरीज ने सिनेमा की तारीख को बदल दिया। शॉन कॉनरी का जेम्स बॉन्ड न सिर्फ एक जासूस था बल्कि खूबसूरती, ज़ियानत और बहादुरी का कामिल इम्तिजाज था। उनकी मीरास जेम्स बॉन्ड फिल्मों की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगी और नई नस्लों को मुतासर करती रहेगी। मैं हूँ डॉक्टर ताहा अजीज जफर, हिस्ट्री अनफोल्ड से। जेम्स बॉन्ड का किरदार दुनिया के मकबूल तरीन फिल्मी किरदारों में शुमार होता है, लेकिन इस किरदार को हकीकी शोहरत और वकार दिलाने का सेरा सर शॉन कॉनरी के सर जाता है। स्कॉटलैंड में पैदा होने वाले शॉन कॉनरी ने न सिर्फ अपनी शानदार अदाकारी बल्कि अपनी मुनफरद शख्सियत, पुरअतमाद अंदाज और करिश्माती मौजूदगी से 007 को एक आलमी अलामत बना दिया। उनकी अदाकारी ने जासूसी फिल्मों को एक नई शनाख्त दी और आने वाली नस्लों के तमाम जेम्स बॉन्ड अदाकारों के लिए एक मायार कायम किया। शॉन कॉनरी का असल नाम थॉमस शॉन कॉनरी था, जो 25 अगस्त 1930 को स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनके वालिद एक ट्रक ड्राइवर थे और वालदा एक सफाई करने वाली खातून थी। बचपन में गुर्बत की वजह से उन्होंने मुख्तलिफ काम किए, जिनमें दूध की बोतलें बेचना, बॉडी बिल्डिंग शामिल थी। उनकी बॉडी बिल्डिंग की वजह से वो 1950 की दहाई में मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में तीसरे नंबर पर आए, जिसने उन्हें अदाकारी की तरफ राग़िब किया। शॉन कॉनरी ने इब्तदाई तौर पर थिएटर और टीवी में काम किया। शॉन कॉनरी एक अजीम बरतानवी अदाकार थे जिन्होंने आयन फ्लेमिंग के मशहूर जासूस किरदार जेम्स बॉन्ड को पहली बार बड़ी स्क्रीन पर जिंदा किया। 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म डॉक्टर नो से उन्होंने ये किरदार अदा करना शुरू किया। उनकी मजबूत जिस्मानी साख, खूबसूरत चेहरा और मुनफरद अदाकारी ने फौरन सामीन को मुतासर किया। ये फिल्म बहुत कामयाब रही और उसने बॉन्ड सीरीज की बुनियाद रखी। इसके बाद उनकी अगली फिल्म फ्रॉम रशिया विद लव, जो 1963 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक रशियन जासूस खातून के साथ रोमांस किया और खतरनाक मिशन मुकम्मल किया। 1964 में गोल्ड फिंगर में काम किया। उनकी सबसे मशहूर फिल्म थी जिसमें विलन आरिक गोल्डफिंगर सोने के ज़खायर चोरी करने की साजिश करता है। इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। 1965 में थंडरबॉल में काम किया, जिसमें उन्होंने जोरी बम की धमकी का सामना किया, और 1967 में जूली लिफ्टवाइस में जापान में सेट की गई कहानी ने उन्हें एक नई जोहर दी। 1968 के बाद शॉन कॉनरी बॉन्ड से थक गए थे और टाइप के सेट होने से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डायमंड फॉर एवर 1971 के लिए वापसी की, जिसमें बड़ी फेसिंग मिली। 1983 में नेवर से नेवर अगेन फिल्म में उन्होंने आखिरी बार बॉन्ड का किरदार अदा किया, जो थंडरबॉल की रीमेक थी। इन फिल्मों ने अरबों डॉलर कमाए और बॉन्ड सीरीज को हॉलीवुड की सबसे कामयाब फ्रेंचाइज बना दिया। शॉन की अदाकारी में एक मुनफरद दिलकशी थी जो उन्हें दीगर अदाकारों से अलग करती थी। उन्होंने बॉन्ड को एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक कल्चर्ड जेंटलमैन भी दिखाया, जो शराब, गाड़ियां, औरतों का शौकीन था। इनकी वजह से जेम्स बॉन्ड एक सकाफती फिनोमेना बन गया। डॉक्टर नो की कामयाबी के बाद शॉन कॉनरी रातों रात सितारा बन गए। उन्होंने जेम्स बॉन्ड को एक सख्त, ज़हीन, दिलकश और खतरनाक जासूस के तौर पर पेश किया, जो दुश्मनों को हमेशा शिकस्त देता था। शॉन की वजह से जेम्स बॉन्ड न सिर्फ
ایک فلم سیریز بلکہ عالمی ثقافتی رجحان بن گیا۔ ان کی فلموں میں مزاح، سسپینس، ایکشن، رومانس کا خوبصورت امتزاج تھا۔ انہوں نے بانڈ کو ایک ایسا کردار بنایا جو مردانگی، ذہانت کی علامت بن گیا۔ بانڈ سیریز کی کامیابی نے ان کے کیریئر کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ وہ ہالی ووڈ کے سب سے بڑے ستاروں میں شمار ہونے لگے۔ کہتے ہیں کہ مصنف آئن فلیمنگ نے ابتدائی طور پر شان کو بانڈ کے لیے مناسب نہیں سمجھا تھا کیونکہ وہ اسکاٹش تھی، لیکن فلم کی کامیابی کے بعد انہوں نے شان کی تعریف کی اور کردار میں اسکاٹش ورثہ شامل کیا۔ لیکن فلم کی کامیابی نے تمام شکوک ختم کر دیا۔ ان کا اعتماد، انداز گفتگو، ایکشن، مزاح اور شخصیت نے جیمز بانڈ کو عالمی ثقافتی علامت بنا لیا۔ جیمز بانڈ سے آگے فلمی سفر کی بات کرتے ہیں تو شان کونری نے صرف جیمز بانڈ تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے دی انٹچیبل، انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کروسیڈ، دی ہنٹ فار ریڈ اکتوبر اور کئی دیگر مشہور فلموں میں بھی یادگار کردار ادا کیے۔ فلم دی انٹچیبل پر انہیں ایک بہترین معاون اداکار کا اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا۔ شان نے جاسوسی فلموں کا انداز بدل دیا۔ ان کے بعد آنے والے ہر جیمز بانڈ اداکار کا موازنہ انہی سے کیا گیا۔ آج بھی فلمی ناقدین اور مداحوں کی بڑی تعداد انہیں بہترین جیمز بانڈ قرار دیتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کردار کو ایک لازوال شناخت دی۔ شان کونری نائٹ کا خطاب حاصل کرنے والے بانڈ اداکار تھے۔ ان کی فلموں کا جادو آج بھی زندہ ہے۔ نئی نسل کے اداکار ان سے متاثر ہوتے ہیں اور لوگ انہیں ہی اصل 007 مانتے ہیں۔ شان کونری نے 1962 میں آسٹریلوی اداکارہ ڈیان سلینیٹو سے شادی کی۔ یہ شادی تقریباً 11 سال تک قائم رہی، لیکن 1973 میں دونوں کی طلاق ہو گئی۔ 1975 میں انہوں نے فرانسیسی مصورہ مشلین روک برون سے دوسری شادی کی۔ یہ رشتہ ان کی وفات تک مضبوط رہا۔ دونوں کو فلمی دنیا کی کامیاب اور باوقار جوڑیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ مشلین اکثر کہتی تھیں کہ شان نہایت وفادار، نجی زندگی پسند کرنے والے اور خاندان سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ شان کونری کا ایک بیٹا جیسن کونری ہے جو اداکار، ہدایت کار اور فلم پروڈیوسر بھی ہیں۔ جیسن نے کئی فلموں اور ٹی وی منصوبوں میں کام کیا، لیکن وہ اپنے والد جیسی عالمی شہرت حاصل نہ کر سکے۔ عالمی شہرت کے باوجود شان اپنے نجی زندگی کو میڈیا سے دور رکھتے تھے۔ وہ خاندانی وقت کو بے حد اہمیت دیتے تھے اور غیر ضروری تشہیر سے گریز کرتے تھے۔ 2000 میں برطانیہ کی ملکہ کوئین الزبتھ II نے شان کونری کو سر کے اعزاز سے نوازا۔ اس کے بعد وہ سر شان کونری کہلائے، جو برطانوی فلم و ثقافت کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف تھا۔ فلموں سے ریٹائرمنٹ کے 2003 سے فلموں سے ریٹائرمنٹ کے بعد شان کونری نے تقریباً مکمل طور پر اداکاری چھوڑ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ زندگی کے باقی سال سکون سے اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ شان گولف سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ شوٹنگ کے دوران بھی موقع ملنے پر وہ گولف کھیلتے تھے اور اسے اپنی زندگی کا پسندیدہ مشغلہ قرار دیتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں وہ بہاماس میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مقیم رہے۔ 31 اکتوبر 2020 کو 90 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات پر ہالی ووڈ، برطانوی فلم انڈسٹری اور دنیا بھر کے لاکھوں مداحوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ شان کونری کے اداکاری کا اگر تجزیہ کریں، شان کی جیمز بانڈ اداکاری ایک مثال ہے۔ ایک اداکار کیسے ایک ادبی کردار کو اسکرین پر زندہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے بانڈ کو سخت، پراعتماد، وٹی اور کرسمیٹک جاسوس کے طور پر پیش کیا۔ ان کی جسمانی ساخت، گہری آواز اور قدرتی دلکشی نے کردار کو بے مثال بنا دیا۔ ابتدائی فلموں میں ان کی اداکاری قدرے خامیاں تھیں، لیکن گولڈ فنگر تک پہنچتے پہنچتے وہ مکمل طور پر تیار ہو چکے تھے۔ ان کی اداکاری کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ بانڈ کی دوہری شخصیت کو خوبصورت طریقے سے نبھاتے تھے۔ ایک طرف سر جنگ کے ہیرو جو دشمنوں کو بے رحمی سے ختم کرتے، تو دوسری طرف چارم کرنے والا جینٹل مین جو عورتوں کو متاثر کرتا۔ ان کے ایکشن سین میں حقیقت پسندی تھی، جبکہ ڈائلاگ ڈلیوری کو بہت شارپ اور یادگار تھی۔ جیسے بانڈ، جیمز بانڈ کا تعارف انہوں نے بانڈ کو
اینڈ فلیمنگ کے ناولوں سے زیادہ دلچسپ انسان نہیں بنا دیا۔ شان کونری کی کامیابی کی وجوہات کو اگر دیکھیں، باوقار اور پر اعتماد شخصیت، بہترین مکالمہ ادا کرنے کی صلاحیت، شاندار ایکشن سین، دلکش انداز، سنجیدہ مگر دلکش مزاح، مضبوط اسکرین پریزنس، یہ تمام خصوصیت انہیں دوسرے اداکاروں سے منفرد بناتی تھی۔ شان کونری کی کامیابی کی ایک اور وجہ ان کی ذاتی شخصیت تھی اور اس وقت کے سامعین کی ضرورت سے مطابقت رکھتی تھی۔ 1960 کی دہائی میں صدر جنگ کے دوران میں لوگ ایک مضبوط ذہین اور مغرور ہیرو چاہتے تھے جو برطانیہ کی طاقت کی علامت ہو۔ شان نے اسے بالکل پورا کیا۔ دوسری وجہ جدید پروڈکشن، دلچسپ کہانیاں، یادگار ولنز اور جدید گیجٹس تھے۔ ان کی فلموں نے ایکشن، رومانس، مزاح اور سسپینس کا بہترین امتزاج پیش کیا۔ شان کی باڈی بلڈنگ اور مردانہ خوبصورتی نے بھی خواتین اور مرد دونوں کو متوجہ کیا۔ انہوں نے کردار کو سنجیدگی سے لیا لیکن اوور سیریس بھی نہیں ہونے دیا۔ عالمی سطح پر شان کو اصل جیمز بانڈ کا درجہ حاصل ہے۔ آئین فلیمنگ نے انہیں فلم دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ میرے خیال سے بہتر ہیں۔ پروڈیوسر نے کہا کہ شان نے سیریز کو ریوولوشنلائز کیا اور ان کی وجہ سے بانڈ دنیا بھر میں کامیاب ہوا۔ امریکی فلم انسٹیٹیوٹ نے ان کے بانڈ کو سینما کی تاریخ کے تیسرے عظیم ترین ہیرو میں شمار کیا۔ پیئرس برosnan اور ڈینیل گریگ جیسے بعد کے اداکاروں نے بار بار اعتراف کیا کہ انہوں نے کونری سے بہت کچھ سیکھا۔ نیور سے نیور اگین کے وقت بھی ناقدین نے لکھا کہ بانڈ صرف کونری ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کی موت کے بعد دنیا بھر کے میڈیا نے انہیں لیجنری 007 کہا اور ان کی میراث کو خراج تحسین پیش کیا۔ شان کونری کو صرف ایک اداکار نہیں بلکہ فلمی دنیا کا ایک ادارہ سمجھا جاتا تھا۔ نوجوان اداکار ان سے متاثر ہوتے تھے جبکہ ہدایت کار ان کی پیشہ ورانہ دیانت، وقری پابندی اور کردار میں مکمل ڈوب جانے کی صلاحیت کی تعریف کرتے تھے۔ ساتھی فنکار ڈینیل کریگ نے کہا کہ شان نے جیمز بانڈ کے لیے وہ معیار قائم کیا جس تک پہنچنے کی کوشش ہم سب کرتے ہیں۔ پیئرس برosnan نے کہا وہ جیمز بانڈ کی اصل روح تھے۔ راجر مور نے کہا شان صرف ایک بہترین اداکار نہیں بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ ہالی ووڈ کے کئی فلم سازوں کا ماننا تھا کہ اگر شان کونری نہ ہوتے تو شاید جیمز بانڈ سیریز اتنی کامیاب نہ ہو پاتی۔ شان کونری کیوں آج بھی یاد کیے جاتے ہیں؟ انہوں نے جیمز بانڈ کو عالمی ثقافتی علامت بنایا اور گولڈن گلوب سمیت متعدد بڑے اعزاز حاصل کیے۔ غازی، پیشہ ورانہ دیانت اور مضبوط کردار کے باعث ساتھی فنکاروں میں بے حد محترم رہے۔ ان کی اداکاری آج بھی فلمی دنیا میں بطور مثال پیش کی جاتی ہے۔ وہ فلمی تاریخ کے سب سے بااثر اداکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شان کونری صرف ایک اداکار نہیں بلکہ وہ ایک ایسا عہد تھے جس نے جیمز بانڈ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ان کی شخصیت، انداز اور فن نے یہ ثابت کیا کہ ایک بہترین کردار صرف اچھی کہانی سے نہیں بلکہ عظیم اداکاری سے بھی جنم لیتا ہے۔ اس لیے آج بھی جب 007 کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے شان کونری کا چہرہ ذہن میں آتا ہے۔ کیا مستقبل میں کوئی اداکار شان کونری جیسا جیمز بانڈ بن سکے گا؟ شان کونری نے صرف فلمیں نہیں بلکہ ایک ناقابل فراموش تاریخ تخلیق کی۔ 007 کی دنیا میں شان کونری کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ان کی اداکاری نے نئی نسل کے اداکاروں کو متاثر کیا اور بانڈ سیریز کو ابدی کامیابی بخشی۔ آج بھی جب ہم جیمز بانڈ کہتے ہیں تو سب سے پہلے شان کونری کا چہرہ ذہن میں آتا ہے۔ آپ کی نظر میں اب تک کا بہترین جیمز بانڈ کون ہے؟